اس میں صحافی کیوں ٹانگ اڑا رہا ہے؟ ہماری قوم کا تو سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ جو آپ کی فیلڈ نہیں ہے آپ اس میں ٹانگ اڑاؤ. وہ مجھے ایسے موقع پہ ایک چٹکلا یاد آتا ہے. ایک بچہ جو ہے نا سگریٹ پی رہا تھا. ایک بڑے میاں گئے, اس کو کہا کہ بیٹا سگریٹ پینے سے عمر کم ہو جاتی ہے. بچے نے کہا میرے دادا 90 سال کے تھے. تو ان بڑے میاں نے کیا وہ سگریٹ نہیں پیتے تھے؟ اس نے کہا نہیں, وہ کسی کے کام میں ٹانگ نہیں اڑاتے تھے. وہ جب کوئی سگریٹ پی رہا ہوتا تھا نا چپ کر کے گزر جاتے تھے. یہاں یہ مثال فٹ نہیں بیٹھتی, اس لیے کہ سگریٹ پینا اچھا کام نہیں ہے, اس میں تو ٹانگ اڑانی چاہیے. لیکن یہ مثال اس کے لیے ٹھیک ہے جو آدمی ہر ایک کے کام میں ٹانگ اڑائے, اس کی علامت ہے کہ آپ کے علم میں رسوخ بولو نہیں. یا انتظامیہ سے آپ میرے بارے میں پوچھ لیں کہ میں انتظامی معاملات میں کبھی ٹانگ اڑاتا ہوں؟ ہے بھائی, کبھی بھی ٹانگ نہیں اڑاتا. مثال کے طور پر کمیٹی میں صدر کس کو منتخب کیا جائے, میں کہتا ہوں بھائی آپ کی کمیٹی ہے, آپ صدر بنائیں جس کو بنا. مشورہ لینے کی حد تک تو ٹھیک ہے, کوئی مشورہ لے لے, جب لے تو پھر آپ مشورہ دیں, نہ لے تو پھر جا کے اس کو کیوں بنایا, اس کو کیوں نہیں بنایا. بھائی یہ کمیٹی کا کام ہے نا. کوئی چندہ دینے کے لیے آئے تو میں نے کبھی ٹانگ اڑائی؟ شاکر بھائی, رفیع بھئی, کتنا چندہ اس دفعہ مسجد میں آیا, کتنا تنخواہوں میں گیا, کتنا بجلی میں گیا, کتنا گیا. مجھے یہاں میرا خیال ہے 15-16 سال تو ہو گئے ہیں. ایک دفعہ میں نے پوچھا آپ لوگوں سے کہ بھئی چندہ اس دفعہ کتنا ہوا, مجھے حساب دو, کہاں گیا. کیوں بھائی, میں جب یہاں آیا ہوں تو میرا جو کام ہے میں اس کو فوکس کروں. انتظامی معاملات کے لیے کیا ہے بولو نا, انتظامی ہے. آج مسجدوں میں بھی بڑے پھڈے ہو رہے ہیں. امام صاحب وہ انتظامی معاملات میں ٹانگ اڑاتے ہیں اور کمیٹی کس کے معاملات میں؟ امام کے. کمیٹی امام پہ مسلط ہو جائے کہ یوں بیان کرو, یہ والا بیان کرو. بھائی یہ بیان ممبر ہمارا ہے, یہ اس کی اتھارٹی کس کے پاس ہے بولو؟ ہمارے پاس. اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے ان لوگوں نے بھی, میں لوگوں سے کہتا ہوں میں کسی اور مسجد میں ہوتا تو میں ایسے کھل کے بیان نہیں کرتا, ان لوگوں نے بھی مجھے ان چیزوں میں ٹارچر نہیں کیا ہے کہ آج آپ صدر صاحب کے فضائل بیان کریں, آج نائب صدر کے کچھ ہو جائے, آج فلانے کا کچھ ہو جائے, ڈمکانے کا کچھ ہو جائے, آج اس ٹاپک پر. نا میں جب آیا تھا میں نے ایگریمنٹ کیا تھا کہ آپ کو مجھ پہ اعتماد ہے تو ممبر میرے حوالے کریں, پھر میں جانوں اور ممبر جانے. ہاں مشورہ دینا یہ بنتا ہے. کوئی بات غلط ہو, آپ کے خیال میں غلط ہو, ایک دفعہ بتا ضرور دیں, کیونکہ کوئی بھی انسان دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہوتا. مسٹیک, غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں, ہم سے بھی ہو سکتی ہیں. جب بھی کوئی شخص مکمل آزاد ہو جائے نا تو سمجھو اس کی تباہی شروع. جب آپ کو آپ کی غلطیوں پہ ٹوکنے والے ختم, اس کا مطلب آپ کا زوال شروع. چاہے کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو, کتنے بڑے سے بڑا علامہ کیوں نہ ہو, جب آپ کی غلطیوں پہ آپ کو ٹوکنے والے جس دن چپ ہو گئے نا آپ کے خوف سے کہ بتائیں گے تو حضرت کو غصہ نہ آ جائے, بس سمجھ لو کہ اب آپ کا زوال. میں نے بڑے بڑے علماء کو اس طرح زوال پذیر ہوتے دیکھا ہے, کیونکہ اب سب طرف سے تعریفیں ہوتی ہیں نا. جب انسان مشہور ہوتا ہے سب ماشاء اللہ ماشاء اللہ, زندہ باد زندہ باد, تو پھر لوگوں میں ایک روب بیٹھ جاتا ہے. پھر آپ کو آپ کی غلطی نہیں بتائی جاتی. آپ کی غلطیوں کی تعویلات تو کرنے والے ہوتے ہیں, بتانے والے نہیں ہوتے. لیکن یہ میں نے کہا ہوا ہے کہ میری غلطی مجھے زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ بتا دو, چوتھی دفعہ بولو نہ بتائیں. 3 دفعہ کافی ہے اصلاح کے لیے, پھر بھی نہیں ہوتی تو چھوڑ دیں, بولے میں ایسے ہی ٹھیک ہے. وہی ہے میاں بیوی والا معاملہ ہے نا. بیوی کو آپ نے 1 دفعہ بتایا بیگم یہ غلط ہے, پھر دوبارہ پھر صحیح ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہو تو آدمی اسی طرح برداشت کرتا ہے. کیا خیال ہے؟ چلاؤ یار, اب 100% صحیح کون ہوتا ہے؟ بیگم شوہر کو بتاتی ہے یہ چیز ٹھیک نہیں, یہ چیز ٹھیک نہیں, یہ کوشش کر لی پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہی, تو کیا کرو؟ ٹھیک نہیں ہو رہا تو ہم کیا کہتے ہیں عورت کو؟ چھوڑ دو, اسی طرح زندگی گزارو. 100% درست کوئی نہیں ہوتا. ہاں ناقابل برداشت ہے تو پھر علیحدگی کی طرف جاؤ. کیا خیال ہے؟ تو امام کی غلطی بھی 1 دفعہ بتائیں, 2 دفعہ بتائیں, 3 دفعہ بتائیں, یا تو اس کو نکال دیں یا خود نکل جائیں وہاں سے, یا پھر ایسے ہی برداشت کریں. 3 ہی آپشن ہے. اس کے بعد مزید بتائیں گے تو پھر پھڈا ہوگا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ پھر یہ اعتدال سے تجاوز ہو جائے گا. تو خیر ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ
اعتدال جو ہے نا یہ کیا ہے ضروری. تو آج کل موٹیویشنل اسپیکر جو میرا بیان نہیں سن رہے ان کی بات کر رہا ہوں, وہ لوگوں کے کو مال کمانے کا طریقے کم بتا رہے ہیں, پیسے کی ہوس زیادہ پیدا کر رہے ہیں. ہوس زیادہ پیدا ہو رہی ہے. ایک دم ایک کلپ آتا ہے, آپ یہ طریقہ اختیار کریں ہر مہینے 3 لاکھ کمائیں. آدمی ایک دم جوش میں آ گیا نا. یہ لڑکوں کی حالت بتا رہا ہوں آپ کو. فوراً دیکھا بھائی یہ طریقہ 3 لاکھ, 3 مرغیوں سے کاروبار شروع کیا ہے بھائی, اور ہر مہینے امیزون کے ذریعے 3 لاکھ. بہت سے بھگتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. یہ آپ ڈیزائننگ کریں اور ایسے آپ پوسٹیں بنائیں, آپ کے پاس آرڈر آئیں گے اور آپ ٹھک 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 نوٹ چھاپنے کی مشین. لوگوں کو قبض ہوا ہے, حقیقت بتاؤں, کیونکہ قبض کے لیے آپ کی توجہ کا ادھر فوکس ہونا ضروری. توجہ ادھر جا ہی نہیں رہی. بیت الخلاء میں بیٹھے ہوئے گھنٹے لگ گئے یہی سوچ رہے ہیں یار 3 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ. او بھائی باہر نکل یار, لوگ انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں باہر آ بھائی. تو 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ, پھر 3 لاکھ کو اگر 12 سے ضرب دیں تو 36 لاکھ. پھر جب 36 لاکھ ہو جائیں گے تو پھر میں ایسا کروں گا, وہ شیخ چلی والا سنا دوں. ایک شیخ چلی, یہ کوئی موٹیویشن اسپیکر بتایا نا یہ ٹھک 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 نوٹ چھاپیں, تو اس کو شیخ چلی والا یہ لطیفہ سنا دیا کریں. میں ابھی بتاتا ہوں, میں اس دعوت کا بالکل منکر نہیں ہوں کہ آپ پیسہ نہ کمائیں, چند اس میں اصلاحات کریں, وہ میں بتاتا ہوں ابھی, پھر ٹھیک ہے. لیکن ابھی جو چل رہا ہے نا یوٹیوب پہ, وہ شیخ چلی چل رہا ہے. شیخ چلی کو اس کے سیٹھ نے انڈوں کا ٹوکرا دیا کہ یہ سر پہ رکھ کے وہاں پہنچا دے میرے گھر پہ. اس زمانے میں دیسی انڈے ہی ہوا کرتے تھے جن سے چوزے بھی نکلتے تھے. اب تو وہ انڈے ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے. تو وہ دیسی انڈوں کا ٹوکرا رکھ کے سر پہ جا رہا ہے, 22 23 یا 24 50 انڈے ہوں گے. اب شیخ چلی کی نیت بدلنا شروع, کیونکہ مائنڈ استعمال ہو رہا ہے نا. بزنس کے لیے کیا چاہیے؟ مائنڈ. موٹیویشنل اسپیکر کہتے ہیں محنت سے زیادہ کیا چاہیے؟ مائنڈ, دماغ. اب شیخ چلی کو خیال آیا میں بی سے بغیرت بھی ہوں. اس نے وہ سنا ہوا ہوگا اس کا, ایم سے منوس بھی ہوں. وہ کلپ کہیں اس نے سن لیا. اس زمانے میں فیس بک نہیں تھا, لیکن لوگ تو ہر دور میں ہوتے ہیں نا. اور بھی کچھ گالیاں والیاں. بی سے کیا تھا؟ بی سے تو بغیرت ہو گیا. اے بی سی سے کیا تھا؟ چلو جو بھی تھا, بس جی سے نہ ہو کچھ بھی. تو خیر وہ ٹوکرا رکھ کے اب وہ جا رہا ہے کہ میں بی سے بغیرت بھی ہوں, میں غریب ہوں, تبھی تو میں سیٹھ کی ملازمت کر رہا ہوں, دوسروں کا ہمیشہ جی سے غلام. ہاں جی سے غلام ہوں, میں غلاموں والی زندگی گزار رہا ہوں. یہ سیٹھ ہے اور میں کیا ہوں؟ میں غلام ہوں. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ سورہ زخرف میں اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے تمہاری معیشت کو تمہارے درمیان تقسیم کیا ہے اپنی مرضی سے. لِيَتَّخِذَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا, تاکہ تم میں بعض لوگ بعض کے تابع بن کے رہیں, سارے ایک جیسے نہ ہو جائیں. یہ اللہ کا نظام ہے. سبھی پیسے والے ہو جائیں گے تو ماتحت کون بنے گا؟ تو خدا کا بنایا ہوا نظام ہے یہ. اس کا جواب لوگ دیتے ہیں کہ بے وقوف لوگ ماتحت بنیں گے. یہ جواب غلط ہے. بہت سے سیٹھ ہم نے بے وقوف دیکھے ہیں, ان کے ملازمین بہت ذہین اور قابل دیکھے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے, ملازم تھے. جن کی بکریاں چرا رہے تھے وہ نبی نہیں تھے. ذہین کون تھا؟ موسیٰ کلیم اللہ, جو ملازمت کر رہے ہیں, بکریاں 10 سال بکریاں چرا رہے ہیں. اور جو ان سے بکریاں چروا رہے تھے, موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر بنے, جنہوں نے ان کے ذمے بکریاں چروانا لگایا, ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ موسیٰ کلیم اللہ بنے گا, وہ کبھی آپ سے بکریاں چرانے کا کام نہ لیتے. یہ اتنا اللہ کا سلیکٹڈ ہے, ایسا اللہ کا منتخب ہے. بعض دفعہ ملازم اللہ کی نظر میں زیادہ قابل قبول ہے, اور جو سیٹ ہے وہ اللہ کی نظر میں محبوب نہیں ہوتا. تو خالی اگر کھوپڑی سے مائنڈ سے آتے ہیں نا پیسے,
تو بیوقوف لوگ تو بیچارے بھوک سے مر جاتے کیونکہ ان کے پاس مائنڈ نہیں ہوتا. تو شیخ چلی نے موٹیویشنل اسپیکر کو سنا، بی سے بغیرت اور ایم سے منحوس اور جی سے غلام اور یہ ساری چیزیں سن کے ٹوکرا سر پہ رکھ کے سفر کرتا ہوا جا رہا ہے. نیت بدل گئی اس کی کہ یہ سیٹھ کی میں ملازمت کیوں کروں، مائنڈ استعمال کرو، میں اتنا پیسہ کما سکتا ہوں کہ کل یہ میں سیٹھ ہوں اور یہ میرا ملازم. کیسے کما سکتا ہے بھائی؟ کھوپڑی ٹھیک ہے، کھوپڑی استعمال. تو کھوپڑی استعمال کرنا شروع کی اس نے کہ اگر